اصب مذاکرات کی جو گردان ہے ہر روز اب تو پڑھی جا رہی ہے، جس کی بات بہت پہلے کی جاتی تھی اور پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھی، لیکن اب مذاکرات کس تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کو تیار ہے۔ نون لیگ بھی تیار ہے، پیپلز پارٹی بھی تیار ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی تیار ہے، بلکہ کس لیول پر یہ مذاکرات لے جانا چاہتے ہیں۔ ذرا پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ ذرا شارٹ سنتے ہیں اور پھر اس کے اوپر آپ کا تجزیہ لیں گے۔ جی، کمیٹی کے جو رکن ہیں وہ آپ ایسے ہی سمجھیں کہ وہ سارے جو ہیں وہ اداکار ہیں، جو پروڈیوسر ہدایت کار ہے وہ خواجہ سعد رفیق صاحب ہے۔ یہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے اپنے ایشوز کو جو ہے وہ ریزالو کریں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے 7 نام لیے ہیں، ان ناموں میں میاں نواز شریف کا نام ہونا چاہیے، ان ناموں میں عمران خان صاحب کا نام بھی ہونا چاہیے، اور ان ناموں میں آصف علی زرداری صاحب کا بھی نام ہونا چاہیے۔ حسب آپ نے سنا رانا ثناء اللہ صاحب جو سب سے بڑے کرٹک تصور کیے جاتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے، آج انہوں نے پبلکلی یہ بات کہہ دی کہ نواز شریف صاحب، عمران خان اور آصف علی زرداری صاحب کٹھے بیٹھے مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر۔ یہ بات اس وقت کی گئی ہے جب گزشتہ روز ڈی جی آئی پی ایس کی پریس کانفرنس سے 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو سزا ملنے تک انصاف کا سلسلہ جاری رہے گا۔ 26 مئی کا جو معاملہ تھا اس کو بھی سیاسی دہشت گردی سے تعبیر کیا گیا اور معاملات بہت تیزی کے ساتھ قانون کی روشنی میں آگے بڑھنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح مذاکراتی عمل بھی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کیا حکمران جماعت بانی پی ٹی آئی کے علاوہ اور وہ لوگ جو 9 مئی کے اندر انوالو ہیں انہیں کوئی ڈیل یا ڈھیل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کی دیگر جو ان کے قائدین کے مسائل ہیں، جو دیگر ان کے مطالبات ہیں، جیسے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، 26 نومبر کو کیا ہوا، 9 مئی کو کیا کچھ ہوا، اور پارلیمانی معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں الگ الگ چلیں گی یا ان میں کہیں آمنے سامنے کوئی ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے، یا ڈیل اور ڈھیل دے کے سب چیزوں کو کلب کر دیا جائے گا؟ کیا فورسی کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ بھٹی صاحب، پہلی بات جو رانا صاحب نے بات کی ہے یہ ایک آئیڈیل بات کی ہے انہوں نے۔ دیکھیں، مذاکرات وہ قوتیں کرتی ہیں جن کے پاس فیصلے کا بھی اختیار ہو، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی شرط ہے۔ مذاکرات بھٹی صاحب اس وقت ہوتے ہیں جب دونوں فریق راضی ہوں اس بات پر بیٹھنے پہ، پھر ہی گفتگو آگے بڑھتی ہے نا۔ یہ ایک آئیڈیل بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن کیا اس پر عمل ہو سکتا ہے اس وقت؟ ایک وقت تھا جب میاں نواز شریف صاحب بار بار کہہ رہے تھے جو عمران خان ہیں ان کو کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں، جی آپ مذاکرات کریں، بات چیت۔ اس وقت تو وزیر اعظم تھے، جی بالکل، اس وقت میاں شہباز شریف صاحب نے کئی بار یہ بات کی جب اپوزیشن لیڈر تھے۔ نواز شریف صاحب چل کر گھر بھی گئے تھے بنی گالہ کی اس پہاڑی پر، ان کے گھر چل کے گئے تھے، اور لیکن وہ اس وقت گفتگو پر آمادہ نہیں تھے۔ تو اب یہ آصف علی زرداری صاحب کی مرضی ہے، میاں نواز شریف کی مرضی ہے کہ کیا وہ ادھر بیٹھنا چاہیں گے یا نہیں بیٹھنا چاہیں گے۔ اب تو یہ ڈیپینڈ کرے گا میاں نواز شریف پر کہ اور آصف علی زرداری پر کہ کیا وہ تجویز پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ تو الگ بات ہے۔ لیکن دیکھیں، ایک وقت ہوتا ہے بھٹی صاحب کہ جب آپ کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں، آپ میرے ساتھ بیٹھیں، تو آپ نہیں بیٹھتے۔ تو اب ایک وقت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ قوتیں بیٹھیں، لیکن یہ تجویز ہے، اس پر عمل ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا۔ دوسری جو بات آپ نے بڑی کی ہے اہم، کہ اس وقت 9 مئی کے مقدمات کے فیصلے تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ پہلے 25 لوگوں کو سزا سنائی گئی، تو پھر گزشتہ روز 60 لوگوں کو سزا سنائی گئی ہے، یعنی کہ آنے والے دنوں میں مزید سزائیں بھی متوقع ہیں۔